کہ خدا کو کس نے بنایا؟ لوگ سمجھتے یہ بہت حیران کن سوال ہے، بہت بڑا سوال کرتے. میں نے کہا اس سوال سے پتا چل رہا ہے کہ اس کی عقل بالکل گئی. کیونکہ خدا کا منکر وہ ہوتا ہے جو اپنے سوچ کی بنیاد کو آزاد خیالی پر رکھتا ہے. پہلی چیز، میں تو نماز پڑھتا ہوں لیکن شادی بیاہ میں اپنی مرضی سے کروں گا. میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں لباس اپنی مرضی سے پہنوں گا. میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں زندگی. تو رب کے نظام کو چھوڑ کر اپنے ذہن سے نظام بنانا یہ آزاد خیالی ہے، اور یہ اسٹیج آخر میں جا کر انکار خدا پر کھڑا ہوتا ہے. لیکن جس نے اس بات کو سمجھ لیا ادخلوا فی السلم کافہ، جب اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ میرا رب ہے، تو پھر اس نے اللہ کے دیے ہوئے سسٹم نظام کو اپنے پر نافذ کیا. کھاؤں گا وہی جو وہ کہتا ہے، پہنوں گا وہی جو وہ کہتا ہے، شادی بیاہ اسی طرز پر ہوگی جو اس کے قانون کو کے مطابق ہے، سوگ و غم ویسی ہوں گے، سفر و حضر ویسی ہوں گے، تجارت ویسی ہوگی، غصہ و غم و جھگڑا ویسی ہوگا جیسا اس کا نا. تو جب اپنے نظام کے تابع آتا ہے تو کبھی شیطان اس کو حملہ کر کے خدا کا منکر نہیں کرتا. خدا کا منکر بننے کی پہلا جو زہر قاتل، جو پہلا سلو پوائزن ہے، جو اس کا پہلا ڈراپ ہوتا ہے، وہ یہ کہ ٹھیک ہے نماز پڑھ لی نا، اب تجارت اپنی مرضی سے کروں گا، جو چاہوں گا خریدوں گا، جو چاہوں گا بیچوں گا، جیسا کروں گا. شادی بھی اپنی مرضی سے ہوگی، مسجد میں نماز تو ٹوپی پہن کے کروں گا، لیکن شادی بیاہ میں ڈانس گانے سب کچھ کروں گا. میت کے اندر تو یہ ہوگا کہ عورتیں الگ ہوں گی، مرد الگ ہوں گے، کیونکہ جناب میت ہے، سوگ کرنا ہے. لیکن شادی بیاہ کے اندر رچے بسا کر بالکل جناب ایک مرج محفل میں کروں گا. تو یہ آزاد خیالی جو ہے، خود کو کامل اور خود کو اپنی فکر میں خدا سمجھنا، یہ آگے چل کر مذہب کے انکار کی طرف لے جاتی ہے. اور آزاد خیالی کا پہلا زہر یہ ہے کہ میں جیسا چاہوں زندگی گزاروں. یہ وہ آزاد خیالی ہے جس کا بھیانک نتیجہ انکار خدا کا ہوتا ہے. اور یہ آزاد خیالی جو ہے، اس کے لیے اب آپ یورپ کی نظر میں جا کر دیکھیے کہ جناب فطرت کے حد کے کام کیے، سماجی نظام برباد ہو گیا. پاکستان کے اندر ہمارے جزی جدر لوگوں نے ایڈ پکڑ کر ٹرانسجینڈر کی باتیں کی. ٹرانسجینڈر سے مراد اگر یعنی خواجہ سرا کی بات کی جائے تو یقیناً وہ انسان ہے، ذی روح ہے. ان کے شناختی کارڈ بھی اجرا کیے جائیں، اس پر ہم نے پورے جمعے پڑھا ہے آپ کے سامنے. ان کو شناختی کارڈ بھی دی جائے، ان کے جان و مال کی حفاظت کی جائے، کوئی ان کا استہزاء نہ کرے، ان کی عزت نفس، ان کا سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن ٹرانسجینڈر سے اگر یہ مراد ہو کہ مرد عورت بننے کی طرف آ جائے، عورت مرد بننے کی طرف آ جائے اور مرد مرد کی شادی ہو، تو یہ خلاف فطرت ہے. یورپ نے 4 سال پہلے، امریکہ نے 5 سال پہلے یہ ناچ نچایا. اب دیکھیے حال یہ کہ ٹرمپ آنے سے پہلے سب سے پہلے وہ قانون کو وہ ختم کر رہا ہے. یہ ابھی آپ رپورٹ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے جناب یہ جو قانون ہے ٹرمپ نے آنے کے ساتھ پہلے اس قانون کو ختم کیا، اور اس نے کہا یہ مرد مرد کی شادی ہم نہیں گوارا کرتے. تو تم ہی تو تھے، تو تم تو نیچے پاکستان جیسے چھوٹے ملکوں کو تعلیم کے نام پر ایڈ آ رہی ہے ورلڈ بینک کی. او تعلیمی ادارے، یورپ ہمارا چچا کا بیٹا ہے جو ہمیں تعلیم کے لیے کراچی کی سڑکیں بنانے کے لیے ایڈ دے رہا ہے. وہ ایڈ اس لیے نہیں دے رہا تھا، آپ کے ٹیلی ویژن کے اینکرز، آپ کے سیاستدان، آپ کے ایم این اے، آپ کے ایم پی اے، ان کے منہ میں وہ حرام مال ڈالا جائے اور وہ یہ نظام لا کر نافذ کرے. اور آپ کا گزشتہ چیف جسٹس فیصلہ دے رہا تھا ٹرانسجینڈر کے بارے میں کہ ٹھیک ہے جب لوگ یہ چاہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے تو ایسا ہونا چاہیے. ارے آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو اگر بدی اچھی لگ رہی ہے تو وہ قانون بن جائے، تو پھر اجازت دیجیے کہ لوگ آپ کے اداروں کو گالیاں دے رہے ہیں زیادہ، تو یہ بھی قانون بن لی جائے کہ لوگوں کو یہ اچھا لگ رہا نہیں ہماری عزت ہے. تو میں نے کہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی بکواس نہیں دیکھی جاتی ہے، انسانیت، عدل اور فطرت کے تقاضوں کو دیکھا جاتا ہے. تو یہ غلط فیصلے کب ہوتے ہیں؟ جب آزاد خیالیاں اس قسم کی پیدا ہوتی ہیں. اور میں یہاں پر ایک، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ایک خطرناک قسم کے الارمنگ پوزیشن جو اس وقت پاکستان میں بنی ہوئی، میں آپ کے سامنے اس کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. ہماری این جی اوز، کئی جگہ پر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، ہماری این جی اوز، ہماری ویلفیئرز بہت بڑا اس ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی. ہماری دعائیں ان کے ساتھ، غریبوں کو کھانا کھلانا، راستے پر خدا نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بغیر کسی معاوضے کے ایمبولینس کا آ جانا، اس کو اٹھا کر لے جانا، دوائی علاج کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم ان کی تعریف کریں. اتنی بڑی انسانیت کی خدمت جو این جی اوز کرتی ہیں. ہم سب کی بات نہیں کرتے، اور جو کر رہے ہیں ان کے لیے بھی حسن ظن رکھتے ہیں کہ شاید وہ نادان ہے. ایک سلوگن ہماری اکثر این جی اوز بناتی ہیں، میرا دین انسانیت ہے. ایک سلوگن کتنا اٹریکشن پیدا کرتا ہے، میرا دین جو ہے، میرا دین انسانیت ہے.
میرا دین انسانیت ہے، ہر بندہ خوش ہوتا ہے. یہ الہاد اور انکار خدا کا پہلا زہر قاتل ہے. دین انسانیت نہیں ہوتا، دین اسلام ہوتا ہے جو انسانیت سکھاتا ہے. آپ کہیں گے مولانا صاحب اس میں ایسی کیا بات ہے کہ جو آپ اتنے جذباتی ہو رہے ہیں؟ دین انسانیت، میں نے کہا اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. دین کا معنی ہے دستور، دین کا معنی ہے طریقہ، دین کا معنی ہے عقیدہ. یہ جڑتا ہے اسلام کے ساتھ. یعنی میرا دستور وہی ہے جو میرے رب نے بیان کیا، میرا طریقہ وہی ہے جو میرے رب نے پیدا. ہر مسلمان کہتا ہے جی میری زندگی وہی جو میرے رب نے بنائی ہے اور میں اس کے دستور کے مطابق کام کروں گا. تو اس پورے کی سمرائز کیا بنے گا، اس کا ٹائٹل کیا بنے گا؟ میرا دین اسلام ہے. میرا دین اسلام ہے. لیکن اگر یہ تصور ہو کہ جو مجھے سمجھ میں آئے وہی میرا دستور اور نظام زندگی ہوگا، نہ کوئی خدا، نہ کوئی مذہب، نہ کوئی ضابطہ، تو اس کا سلوگن ہوتا ہے میرا دین انسانیت ہے. تو آپ اس سلوگن کے پیچھے جو ایک بہت بڑا طوفان آ رہا ہے اس کی طرف آپ اندازہ نہیں کر پاتے. قرآن تو کہتا ہے وہ ردیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جس دین کو پسند کیا، ردیت لکم، اللہ نے تمہارے لیے جس دین کو پسند کیا، الاسلام دینا، وہ اسلام ہے. آج سفید داڑیاں اتنی بڑی بڑی این جی اوز چلا رہے ہیں حسن زن کے ساتھ. میں نے کہا داڑھی تو اسلام کو ظاہر کر رہی ہے، سلوگن کا نعرہ تو الہاد کی بنیاد ہے. یہ ایتھیسزم، آزاد خیالی، انکار مذہب کا یہ نعرہ ہے. سمجھنے کی کوشش کی ہے. لیکن میں حسن زن رکھ کر یہ بات کرتا ہوں کہ شاید ان کے ذہن میں یہ نہ ہو. وہ بہار کی ایڈ لے کر یہ نعرہ لکھ رہے ہیں لیکن ان کا اندازہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو دین اسلام ہے. کیا مطلب؟ دین اسلام کا معنی یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وہی میرا معبود ہے، اس کے دیے ہوئے دستور پر میرے عمل کرنا ہے. اس تفصیل کو کہتے ہیں دین اسلام. لیکن کوئی خدا نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں. انسان مطلق العنان ہے جیسا باہر مغرب میں ہو رہا ہے. تو ان کا سلوگن ہوتا ہے کہ دین میرا انسانیت ہے. انسان چاہے برہنہ اور ننگا پھرنا تو وہی دستور بنے گا، انسان اگر چاہے جبہ قبہ پہننا وہی دستور بنے گا. یعنی انسان کسی سپریم ذات کا پابند نہیں، خود ایک سپریم ہے. اس کو کہتے ہیں انسان. دین انسانیت ہے. اور جو یہ کہے کہ میں رب کے قانون کا پابند ہوں، وہی میرے اچھے برے کو اچھا جانتا ہے اور اسی کے دستور پر میں عمل کرتا ہوں، تو اس کا سلوگن بنتا ہے میرا دین اسلام ہے. اس پر میں صرف اشارہ کر سکتا ہوں، ڈیٹیل کے ساتھ اس پر تقریر ہم نے اس سے پہلے بھی گویا کہ کر دی ہے. تو یہ ایتھسزم اور انکار مذہب کا یہ بنیاد ہے. اس لیے ہمارے سابق چیف جسٹس صاحب فیصلہ لکھ رہے تھے ٹرانسجینڈر کے لیے، تو یوٹیوب کے اوپر موجود ہے. انہوں نے پہلی لائن لکھی، جب لوگوں کو یہ چیز اچھی لگ رہی ہے تو ٹھیک ہونا چاہیے. میں نے کہا لوگوں کو کرپشن بھی اچھا لگتا ہے چیف جسٹس صاحب، تو پھر یہ بھی قانون بننا چاہیے. لوگوں کو کیا، آپ کے وزیروں کو اچھا لگتا ہے، آپ کی سپریم باڈی کو اچھا لگتا ہے، اور آپ کو بھی اچھا لگتا ہے کہ کیوں نہیں لگتا اچھا. چیف جسٹس صاحب تشریف لا رہے ہیں 50 گارڈ کے ساتھ، گواہ اکیلا آ رہا ہے. میں نے کہا گواہ کو دو، سیکیور گواہ کو کرو، تمہیں کون مارے گا؟ تم نے تو ہر فیصلہ الٹا کرنا ہے. تو یہ سارا سسٹم جو ایک طاقت کے نظام سے ہے، مسجد میں کم سے کم کبھی وقت نکال کے ہم سچائی کی کوئی رمق کو تو دیکھ سکیں. تو قرآن یہاں پر کیا بات کر رہا ہے، یہ میرا اور آپ کا ہوم ورک ہے. سورہ زمر کا بات کو سمیٹتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں قرآن نے جو بات کی ہے، صرف اخلاص کا ترجمہ کر کے بات ختم کریں گے، وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے. فرمایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. میں اور آپ سونے جاگنے کھانے پھرنے میں ہی پریشان ہیں، لیکن جو زندگی کا مقصد ہے وہ دیکھیں. اور قرآن، ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی. فرمایا وزیروں، حاکموں، حکمرانوں، ججوں، لوگوں کی روٹی کی فکر نہ کرو، وہ خود کما لیتے ہیں، تم تو ان کے پیسے کھا جاتے ہو. ایک 15,000 روپے کا کارخانے میں کام کرنے والا، وہ سارے ٹیکس پر اور تمام چارجز سے ساتھ وابستہ پیٹرول ڈالتا ہے اپنی، یعنی 15,000 روپے کما رہا ہے، لیکن جو پیٹرول ڈال رہا ہے 250 روپے لیٹر، 300 روپے لیٹر، اس پر جتنے چارجز آ رہے ہیں وہ دے کر. لیکن جو اوپر بیٹھا ہوا جس نے دفتر میں 18 گریڈ کے 20 گریڈ کے 500 لیٹر مفت میں مل رہے ہیں، تو تم کر کیا رہے ہو؟ اگر کر رہے ہو تو شہر میں کچھ نظر آنا چاہیے. تو کہنے والے نے بڑی سمجھدار بات کی ہے کہ وزیروں، حکمرانوں، لوگوں کی روٹی کپڑے کی فکر نہ کرو، اس پر تو تم نے ہمارا جنازہ نکالا ہے. روٹی کپڑا اور مکان، سبحان اللہ. گھوڑے کو مربے اور دودھ، روٹی کپڑا اور مکان، سلوگن کتنا اٹریکشن والا ہے. تو کسی بزرگ نے بڑی عقل مند کی بات کی. انہوں نے کہا جی روٹی کپڑا مکان عوام خود کر لے گی، تم صرف عوام کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھو.
غریب کو روٹی تم سے نہیں چاہیے، اپنی عزت نفس چاہیے. عوام کو تم سے روٹی نہیں چاہیے. اور تم کیا روٹی دے سکتے ہو؟ من آتا ہے جناب آٹا کہاں پہنچاتے ہو؟ خالی بوریاں سندھ میں پڑی ہوئی ہیں، پتا چلا آٹا تو پہلے ہی صاحب بیچ چکے ہیں. روزانہ آپ دیکھتے ہیں دالیں. رمضان کا جناب جو ہے کہ وہ ابھی رمضان